أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ناظرین کرام، اسماء حسنہ کے اس خصوصی پروگرام میں ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں. السبوح اللہ تعالیٰ کے ناموں میں کل کے دن ہم نے القدوس جو اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے جس کے معنی بہت ہی پاک، صاف، عیب سے پاک، ہر قسم کے نقص سے پاک، ہم نے یہ پڑھا تھا. اور اسی معنی میں السبوح ہے. السبوح کے دو معنی آتے ہیں. ایک تو القدوس کے معنی میں جو ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، ہر شریک سے پاک ہے، اور جو کچھ بھی اللہ تعالیٰ کے شایانہ شان نہیں ہے اس سے پاک ہے، السبوح. اور دوسرا السبوح کا دوسرا معنی وہ ذات جس کو آسمان و زمین، کائنات میں ہر چیز اس کی پاکی بیان کرتی ہے. جیسا کہ قرآن میں اللہ نے فرمایا تسبح له السماوات السبع والارض ومن فیہن، ساتوں آسمان و زمین اس کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی اس میں ہے وہ بھی پاکی بیان کرتے ہیں. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ. کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی پاکی بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم لوگ ان کے تسبیح کرنے کو تم سمجھتے نہیں ہو. إِنَّهُ كَانَ حَلِيمًا غَفُورًا، بے شک وہ بڑا حلیم، بردبار اور بڑا معاف کرنے والا ہے. سورہ اسراء آیت نمبر 44. اللہ تعالیٰ کے اس نام السبوح پر ایمان لانے کا، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سبوح جو ہے یہ حدیث میں آیا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرتے تھے رکوع اور سجدے میں، سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح. قرآن کریم میں سبوح کا لفظ نہیں آیا ہے لیکن حدیث میں آیا ہے، اس لیے ہم نے، اور چونکہ قدوس کے ساتھ یہ نام اسی تقریباً معنی میں ہے، اس لیے ہم نے قدوس کے بعد اس کو ذکر کیا. اور اس پر ایمان لانے کا جو تقاضا ہے، جو کچھ بھی ہم نے قدوس میں سنا وہ ساری چیزیں اسے بھی آتی ہیں. اس کے علاوہ مزید یہ ہے کہ السبوح پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کریں، پاکی بیان کریں. سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر. جی، سبحان اللہ کا نام نہیں ہے. بعض لوگ جو ہے عبد السبحان رکھتے ہیں، حالانکہ غلط ہے. سبحان کا مطلب پاکی ہے اللہ تعالیٰ کی. البتہ سبوح یہ اللہ کا نام ہے. عبد السبوح کہہ سکتے ہیں لیکن عبد السبحان یہ نہیں کہہ سکتے، یہ اللہ تعالیٰ کے ناموں میں ثابت نہیں ہے. تو یہاں پر دنیا کی جب ہر چیز اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتی ہے تو اے مسلمان، آپ کو خوش ہونا چاہیے، آپ کو اس پر فخر کرنا چاہیے کہ آپ اس دین کے ماننے میں، اس رب کے ماننے میں، اس کی تعریف اور تسبیح کرنے میں آپ اکیلے نہیں ہیں. یہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرتا ہے. اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے خلاف، نعوذ باللہ، اس کے دین کے خلاف، اس کے بندوں کے خلاف محنت کرتے ہیں، سازشیں کرتے ہیں اور ان کو تکلیف دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ لوگ ہیں جو دنیا کے پورے نظام کے خلاف چل رہے ہیں. یہ رتی رتی دنیا کے ذرے ذرے کے خلاف چل رہے ہیں. دنیا کا شجر اور حجر، آسمان و زمین، تارا، جی سب کچھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا ہے، اسی کی پاکی بیان کرتا ہے، اسی کے دین پر قائم ہے سوائے انسان اور جن کے. تو لہٰذا ہمیں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا ہے
کہ اللہ تو نے تیرے نیک بندوں میں اور تیرے مسلمان اور مومن بندوں میں تو نے ہمیں شامل فرمایا، اور زیادہ ہمیں تیری عبادت کرنے کی اور بہترین عبادت کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمیں اس کی دعا کرتے رہنی چاہیے اور اللہ تعالیٰ سے مانگتے رہنا چاہیے۔ اب آئیے الصبح کے بعد السلام، سراسر سلامتی والا۔ قرآن کریم میں ایک مرتبہ یہ نام آیا ہے، سورہ حشر آیت نمبر 23 میں، واللہ الذی لا الہ الا ہو الملک القدوس السلام۔ اور حدیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دعاؤں میں آپ نے فرمایا اللہم انت السلام، اے اللہ تو ہی سراسر سلامتی ہے، ومنک السلام، اور تجھی سے سلامتی ملتی ہے، تبارکت یا ذا الجلال والاکرام، اے اللہ، اے عزت والے، اے جلال والے، تو بڑی بابرکت والا ہے، بڑی عزت والا ہے۔ السلام کے معنی یعنی عافیت، براءت اور پاک، صاف، جی، اور بالکل سلامتی والا، ہر عیب سے پاک۔ اور اسی سے چونکہ سلامتی کا معنی ہے، عافیت کا معنی ہے، جنت کو دارالسلام کہا گیا، سلامتی والا گھر۔ السلام علی من اتبع الہدی، جو ہدایت کی اتباع کرے گا اس کے لیے سلامتی ہے، نجات ہے۔ اور اللہ کے معنی میں جب ہم السلام کہتے ہیں اللہ کے لیے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر عیب سے، ہر قسم کے نقص سے پاک ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں السلام هو الذی سلم من کل عیب، السلام وہ ہے جو ہر قسم کے عیب سے پاک ہے، ہر قسم کی آفت و مصیبت سے پاک ہے۔ اور علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ السلام کے دو معنی آتے ہیں، ایک معنی یہ کہ جو ہے اللہ تعالی سراسر سلامتی ہے، جیسا کہ العدل سلامتی والا ہے، وہ عدل انصاف والا ہے، اسی طریقے سے السلام کے معنی سلامتی والا ہے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ وہ سلامتی دینے والا ہے، عافیت دینے والا ہے، اسی سے سلامتی ملتی ہے۔ علامہ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ ایک اور پتے کی بات بتاتے ہیں، آپ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ناموں میں السلام یعنی اللہ تعالیٰ کے شایان شان اور اتنا اس میں صفات کمال پایا جاتا ہے کہ شاید ہی دوسرے ناموں میں وہ صفات کمال پائے جائیں، کیونکہ السلام میں یہ معنی موجود ہے کہ اللہ تعالی ہر قسم کے عیب سے بالکل ہی پاک، ہر قسم کی کمزوری سے نہایت ہی مقدس، اس میں سلامتی اور عافیت، اور ہر قسم کی شر سے وہ محفوظ۔ السلام اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ کسی بیوی سے، بچوں سے، جی کسی بھی شریک سے وہ پاک ہے، اس کے برابر کوئی نہیں، کسی کی برابری سے پاک ہے، اس کے جیسا کوئی ہو جائے اس سے وہ پاک ہے۔ اور آپ دیکھیں گے علامہ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ آپ غور کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کے جتنے صفات کمال ہیں، یہ سارے کے سارے صفات سلام کے معنی میں جو ضد پایا جاتا ہے، یعنی جو اللہ تعالیٰ کے صفات کمال میں کا جو ضد ہے اس سے سلامتی ہے۔ اللہ تعالیٰ بالکل پاک ہے سارے صفات کمال کی مخالف چیزوں سے، یعنی صفات کمال، اس کے پرفیکٹنس ایٹریبیوٹس اور اس کے کمال کی جو صفات ہیں، صفات جلال و جمال و کمال، ان سارے صفات کے خلاف جو بھی چیز ہے اس سے اللہ تعالیٰ بالکل ہی السلام یعنی سراپر سراسر سلامتی میں ہے، اور وہ بالکل پاک ہے اور سارے قسم کے عیب سے پاک ہے۔ مثال کے طور پر الحی، اللہ تعالیٰ کی زندگی موت اور نیند اور اونگ سے پاک ہے، سلامتی میں ہے۔
اس کی قیومیت، اس کی نگرانی، اس کی قدرت تھک جانے سے پاک ہے. اس کا علم پاک ہے اس چیز سے کہ کوئی بھی چیز اس سے غائب ہو جائے، یا ہے کہ اس کو بھول آ جائے، یا ہے کہ وہ کسی کو یاد کرنے کی ضرورت پڑے. ان ساری چیزوں سے اللہ تعالی سلام پاک ہے. اس کا ارادہ، اس کی مشیت پاک ہے کہ کوئی چیز اس کی حکمت اور اس کی مصلحت سے باہر ہو. اس کا کلام جھوٹ اور ظلم سے پاک ہے. فتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، تیرے پروردگار کا کلام سچائی اور انصاف میں بالکل ہی پرفیکٹ، مکمل ہے. اس کی مالداری پاک ہے کہ کسی اور کی وہ محتاج ہو جائے. سارے لوگ اس کے محتاج ہیں اور وہ سب سے بے نیاز ہے. اس کی بادشاہت پاک ہے کہ اس کے مقابلے میں کوئی آئے یا کوئی مشارک یا شریک کی یا کسی ہیلپر کی وہ ضرورت پڑ جائے یا اس کی اجازت کے بغیر کوئی سفارش کوئی بھی نہیں کر سکتا. ان ساری چیزوں سے وہ پاک ہے. اس کا معاف کرنا، اس کی مغفرت کرنا، یہ پاک ہے کہ اس کے بندوں کے لیے اس کی مغفرت تنگ ہو جائے. نہیں، اس کی مغفرت بہت کشادہ ہے. اس کا معاف کرنا، اس کی مغفرت پاک ہے اس بات سے کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ اپنے حق کو لینے سے عاجز ہو کر وہ معاف کر رہا ہے. ایسا نہیں جیسا کہ لوگوں کا معاملہ ہے. لوگ کیا کرتے ہیں، کبھی مجبوری پر معاف کرتے ہیں، عاجزی کی وجہ سے معاف کرتے ہیں کیونکہ وہ بدلہ نہیں لے سکتے. لیکن اللہ تعالیٰ کی معافی، اس کی مغفرت ایسی نہیں ہے. اس کی خدائی، اس کی الوہیت پاک ہے کہ اس کی عبادت میں، اس کی الوہیت میں، اس کے خدا ہونے میں کوئی دوسرا شریک ہو نہیں. اس کی بردباری، اس کا معاف کرنا پاک ہے اس بات سے کہ وہ کسی کمزوری کی وجہ سے کرے نہیں، بلکہ پورا کے پورا وہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے بندے پر. وہ معاف کرتا ہے اس لیے کہ معاف کرنے والا ہے. اس کو معاف کرنے کی وجہ سے کوئی چیز معاوضے میں ملتی نہیں ہے. اس کی بادشاہت میں کسی چیز کا اضافہ ہوتا نہیں ہے، بلکہ وہ صرف اپنی رحمت کی وجہ سے، اپنے فضل و کرم کی وجہ سے وہ معاف کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کا عذاب، اس کا انتقام اور اس کا زبردست پکڑنا پاک ہے کہ اس میں کسی قسم کا ظلم ہو یا کسی کے نعوذ باللہ کسی کو بدلہ دے کر وہ تشفی بخش کرنا چاہتا ہو اپنا، نہیں، بلکہ وہ سارے کا سارا حکمت پر مبنی ہے، انصاف پر مبنی ہے، اور وہ جس چیز کو جہاں رکھنا ہے وہیں رکھتا ہے، اور اس کی وجہ سے وہ پوری تعریف کا مستحق ہے. جیسا اس کے احسان اور اس کے فضل و کرم پر اللہ تعالیٰ تعریف کا مستحق ہے، بالکل اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ اس کے عدل و انصاف اور جن کو سزا دینی چاہیے ان کو سزا دینے پر وہ تعریف کے قابل ہے، کیونکہ وہ اس کی حکمت، اس کے انصاف اور اس کی طاقت، اس کی عزت کا وہ تقاضا ہے. اللہ تعالیٰ بالکل پاک ہے اور اللہ تعالیٰ بالکل سراسر سلامتی ہے کن چیزوں سے، جن کے بارے میں اس کے دشمنان اور جاہل لوگ اس کے بارے میں تصور کرتے ہیں، غلط باتیں اس کی طرف منسوب کرتے ہیں. اللہ اس سے پاک ہے. اللہ تعالیٰ کا یہ نام السلام یہ بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر، اس کے فیصلے زبردستی اور ظلم اور کھیل اور تماشا، بیکار چیزیں ہر اس چیز سے پاک ہیں. اس کی شریعت اور اس کا دین پاک ہے کہ اس کے درمیان آپس میں کسی قسم کا کنٹرڈکشن ہو، اضطراب ہو یا تعارض پایا جاتا ہو، ہرگز نہیں. اس کی شریعت بالکل پرفیکٹ اور بالکل مکمل اور بالکل ہی الحمدللہ بندوں کے لیے مناسب چیز ہے ہر زمانے میں اور ہر جگہ میں. اس کا دینا
یہ پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کے بدلے میں کوئی چیز مطالبہ کرے یا اس کا محتاج ہو جائے. اس کا روکنا بخل سے پاک ہے، بخیلی سے پاک ہے کہ وہ کمی کی وجہ سے وہ روک رہا ہے، ہرگز نہیں، بلکہ اس کا دینا یہ خالص اور خالص اس کا احسان ہے، اس کا فضل و کرم ہے، اور کسی ضرورت کے لیے نہیں دیتا ہے. اور اس کا روکنا محض حکمت اور قدرت اور اس کی عدل و انصاف کے لیے ہوتا ہے. لہذا ہر چیز میں ہمیں اللہ تعالیٰ کی تعریف کرنی چاہیے. اللہ تعالیٰ پاک کا عرش پر بلند ہونا یہ پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ بالکل ہی سلامتی میں ہے کہ وہ عرش کا محتاج ہو. عرش اس کا محتاج ہے. عرش کے اٹھانے والے اللہ ان کا محتاج نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. اور اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کا جو کمال صفات ہیں، یہ صفات اور یہ اس کے نیک نام اور یہ صفات کمال و جلال اور جمال، یہ بالکل ہی ایسی چیزوں سے پاک ہیں جن کے بارے میں غلط قسم کی جو فرقے ہیں، باطل فرقے، اللہ تعالیٰ کی صفات میں جو تحریف کر رہے ہیں، جو غلط معنی دے رہے ہیں، ان ساری چیزوں سے اللہ تعالیٰ پاک ہے. اللہ تعالیٰ پاک ہے کہ اس سے پہلے کوئی چیز رہے. اللہ تعالیٰ پاک ہے کہ اس کے بعد کوئی چیز رہے. اللہ تعالیٰ پاک ہے کہ اس کے اوپر کوئی چیز رہے. اللہ تعالیٰ پاک ہے کہ اس سے کوئی چیز چھپ کر رہے. اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز چھپ کر نہیں رہ سکتی. اللہ تعالیٰ سب سے اوپر ہے اور ساری مخلوقات کو گھیرے ہوئے ہے. اور اللہ تعالیٰ کی دوستی نیک لوگوں کے لیے یہ پاک ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کا محتاج ہے. نہیں، وہ کسی نبی کا، کسی ولی کا، کسی فرشتے کا، کسی کا محتاج نہیں ہے، سب اس کے محتاج ہیں. قرآن میں اللہ تعالیٰ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 111 میں فرماتا ہے، وَقُلِ الْحَمْدُلِلَّهِ، کہہ دیجئے اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے، الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا، جس نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ، ملک بادشاہت میں جس کا کوئی شریک نہیں، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ، کہ اللہ تعالیٰ نعوذ باللہ کمزوری یا عاجزی کی وجہ سے اس کا کوئی دوست ہے، ایسا بھی نہیں ہوا. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، ساری دنیا اس کی محتاج ہے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت، اس کا احسان اور اپنے دوستوں کے اولیاء کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا جو انعام ہے، یہ سب محض اس کی رحمت کا تقاضا ہے، اس کا فضل اور اس کی نعمت کا تقاضا ہے، اس کا احسان ہے. اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں ہے. اب بتائیے، اتنے معانی السلام اس لفظ میں موجود ہیں. اب آپ کو معلوم ہوگا کہ السلام جب کہتے ہیں اللہم انت السلام، اے اللہ تو سراسر سلامتی ہے، تو اس کا مطلب سارے معنی اللہ تعالیٰ کے یہ سارے کمال صفات کمال اس ایک نام میں موجود ہیں، اور ہمیں اس پر یقین کرنا ہے. اب جیسا کہ میں نے پہلے بتایا کہ السلام سے دو معنی، ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات، اس کے کام، اس کی سارے اس کی باتیں، یہ سب کچھ ہر عیب سے پاک ہے، ایک معنی. دوسرا، اللہ تعالیٰ ہی امن و سلامتی کا سورس ہے، اللہ تعالیٰ ہی سے سلامتی ملتی ہے. اور یہی معنی جیسا کہ میں نے بتایا، اللہم انت السلام و منک السلام، اللہ تو ہی سراسر سلامتی ہے اور تجھی سے سلامتی ملتی ہے. جی ہاں، اسی لیے اللہ تعالیٰ سے ہمیں سلامتی مانگنا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر سلام بھیجنے سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہے السلام هو اللہ السلام جو ہے وہ اللہ ہے. السلام علی اللہ مت کہو، کیونکہ جو ہے ان اللہ هو السلام، بے شک اللہ تعالیٰ ہی وہ سراسر سلامتی ہے. جی تو لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے التحیات پڑھنے کے معنی سکھائے، اور السلام پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ
یہ یقین کریں اللہ تعالیٰ پر کہ امن و سلامتی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، اسی سے مانگنا ہے۔ اور یہ کہ امن و سلامتی حقیقت میں ایمان والوں کو ملے گی دنیا اور آخرت میں، اللہ تعالیٰ کی شریعت پر چل کر، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کر کے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے ہی امن و سلامتی مل سکتی ہے دنیا اور آخرت میں، ورنہ امن و سلامتی ہرگز نہیں ملے گی۔ اور مسلمان جتنا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے پابند بنیں گے اور جتنا اللہ تعالیٰ کی شریعت کو مانیں گے، اتنا ہی زیادہ ان کو امن و سلامتی دنیا اور آخرت میں نصیب ہوگی۔ اور اسی طریقے سے السلام کا جو لفظ ہے، اس لفظ سے ہمیں یہ سبق لینا ہے کہ ہم پوری دنیا میں امن و سلامتی کو پھیلائیں گے، ہم پیس کے علمبردار ہوں گے، ہم دوسروں کے لیے خطرہ یا ڈر کا سبب نہیں بنیں گے، بلکہ مسلمان، جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسلمان وہ ہے جس کے شر سے، جس کے ہاتھ اور زبان کے شر سے دوسرے لوگ محفوظ رہیں، یہی مسلمان ہے۔ مومن وہ ہے جس کے شر سے جو دوسرے لوگ امان میں رہیں، جو ہے محفوظ رہیں، یہ اصل میں مومن ہے۔ اب آئیے آخر میں اللہ تعالیٰ کا ایک اور نام جو اسی معنی میں ہے، المؤمن، امن دینے والا، یہ بھی قرآن کریم میں ایک مرتبہ آیا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن۔ المؤمن یعنی امن دینے والا، ایک معنی یہ ہے، اور دوسرا معنی یہ ہے کہ تصدیق کرنے والا، تصدیق سچوں کی اور سچائی کے جو علمبردار ہیں، جو سچائی کی بات کرتے ہیں، ان کی تصدیق کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ انہوں نے سچ کہا بالکل جی۔ تو دونوں معنی اس میں المؤمن میں موجود ہیں۔ قرآن کریم کے تصدیق کے معنی میں اللہ تعالیٰ نے خود گواہی دی کہ اللہ کے سوا معبود برحق کوئی نہیں، وہ انبیاء کی تصدیق کرتا ہے، مومنوں کی تصدیق کرتا ہے، اور اسی طریقے سے جی اپنے کلام کی وہ تصدیق کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ امن جو دیتا ہے اس میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوف سے نجات دیتا ہے، پریشانی میں، تکلیف کے موقع پر جی اللہ تعالیٰ امن و سکون دیتا ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، اس کے نیک بندوں کو امن و سکون عطا فرمائے گا۔ سکرات کے عالم میں اس دنیا سے منتقل ہوتے ہوئے اللہ تعالیٰ ان کو سکون عطا فرمائے گا، جیسا کہ اللہ نے فرمایا سورہ فصلت آیت نمبر 30 سے 32 تک، ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ بے شک جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا پروردگار اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر جم گئے استقامت کے ساتھ، جی ان پر فرشتے اترتے ہیں اور کیا کہتے ہیں، تم ڈرو نہیں، تم غم مت کرو۔ ڈرو نہیں کس کا؟ مستقبل، فیوچر میں کوئی ڈر نہیں۔ غم کس کا؟ پاسٹ کا، جو بھی ماضی جو گزر چکا ہے اس پر غم کرنے کی ضرورت نہیں۔ او ابشروا بالجنہ، اور جنت سے تم خوش ہو جاؤ، ہم جنت کی خوشخبری دے رہے ہیں جس کا تمہیں وعدہ کیا گیا تھا۔ میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ کا یہ نام المؤمن پر ایمان لانے کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب امن دے رہا ہے، سکون دے رہا ہے، جب سارا انعام اسی کی طرف سے ہے اور اس کے علاوہ کسی کے پاس جا کر ہمیں سکون نہیں مل سکتا، امن نہیں مل سکتا، تو ہم اللہ تعالیٰ ہی سے محبت کریں، اللہ تعالیٰ ہی سے ہم محبت کریں، اللہ تعالیٰ ہی سے ہم امن و امان مانگیں اور راحت اور سکون اسی سے طلب کریں۔ اور اللہ تعالیٰ کے اس لفظ پہ، اس ایمان نام سے ہمارے ایمان میں مزید اضافہ ہوتا ہے، کیونکہ ہم جب اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے ہیں اور ہماری جی اللہ تعالیٰ کی شریعت پر ہم یقین کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کی تصدیق کر رہا ہے، ہمارے رسول کی تصدیق کر رہا ہے، اس کے کلام کی تصدیق کر رہا ہے، اس کی شریعت کی تصدیق کر رہا ہے، تو یہ پورا ہمیں ہمارے ایمان میں اضافہ کرتا ہے کہ ہم حق پر ہیں۔
اللہ تعالیٰ نے ہمیں سیدھا راستہ صراط مستقیم عطا فرمایا اور دوسرے لوگ باطل پر ہیں، تو اس پر دل کو سکون ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی باتوں پر یقین ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ پر ایمان، المؤمن پر ایمان لانے کا آخری نتیجہ یہ ہے میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، کہ ہم دوسروں کو امن و امان دیں، دوسروں کو ہم نہ ڈرائیں، دوسروں کو ہم ناجائز طریقے پر کسی بھی طریقے سے ظلم نہ کریں، بلکہ ہم ہر ایک کے ساتھ، ہمارے رسول رحمت للعالمین ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دین رحمت ہے، اور ہمارا پروردگار الرحمن الرحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، تو ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تو زمین پہ جو لوگ ہیں ان پر رحم کرو، آسمان میں جو ذات ہے وہ تم پر رحم کرے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کے اسماء حسنی اور صفات علیہ ہمیں اس کو جان کر، پڑھ کر، سمجھ کر، اس میں تدبر کر کے اس کے تقاضوں کے مطابق اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے، ہماری خطاؤں کو معاف فرمائے، ہم سب کو اور پوری دنیا کو اس وبا سے اللہ تعالیٰ عافیت میں رکھے، اللہ تعالیٰ سلامتی کا راستہ ہم سب کو بتائے، دارالسلام جنت میں ہم سب کو جمع فرمائے، آمین یا رب الراحمین، والحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔